الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا، وہ موضوع بڑا علمی ہے، سمجھنے والا ہے، لیکن ساری زندگی بندے کو کئی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ موضوع ہے بدعت اور ضعیف حدیث۔ بدعت اور ضعیف حدیث۔ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ چل گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، خاص طور پر، کہ جب رجب آتا ہے، معراج شریف آتی ہے، شب برأت آتی ہے، تو ایک گروہ جو ہے کوئی سعودی رومال لے کر یہ فراڈ کرتا ہے کہ میں سعودیہ سے بول رہا ہوں، مکہ مدینہ سے میں شرعی حکم بیان کر رہا ہوں۔ کوئی یہاں قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کو یوں گمراہ کرتے ہیں کہ یہ رجب میں، معراج میں، شب برأت میں عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا، یہ سب ناجائز و بدعت گناہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سب ناجائز و بدعت گناہ ہے۔ اور ساتھ اسی کے اوپر زور دے کر ہلکی سی ایک لائن یہ بھی پڑھ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر جو حدیثیں موجود ہیں وہ سب ضعیف ہیں۔ تو آج ہم اس جمعے میں یہ سیکھیں گے کہ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں، اور ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ کس جگہ کار آمد نہیں ہوتی اور کس جگہ وہ کار آمد ہوتی ہے، تاکہ یہ جو ہر سال ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کا، اور ہماری عام عوام جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہے اور آگے ہم سے پوچھتے ہیں، تو آپ کو اس حوالے سے تھوڑی سی گائیڈنس ہو، تھوڑا شعور ہو کہ شرعی احکام کیا ہے۔ سب سے پہلے خلاصے کے طور پر میں آپ کو عرض کر دوں کہ رجب کے مہینے کے اندر روزے رکھنا احادیث سے ثابت ہے، اور یہ ساری حدیثیں ضعیف نہیں ہیں۔ شب برأت کے اندر بھی جو رات کو عبادت اور صبح روزہ رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی حدیثیں کثیر ہیں، ایک آدھی حدیث نہیں، اور کئیوں کی جو صحت ہے وہ اچھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ جھوٹی حدیث کو کہا جاتا ہے موضوع حدیث۔ جھوٹی حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع۔ ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے کمزور۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ ضعیف آدمی ہے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بندہ ہی نہیں. ہم جب کسی بندے کو کہیں کہ یار یہ ضعیف ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کمزور ہے. بندہ ہے، انسان ہے، لیکن کیا ہے؟ کمزور ہے. اسی طرح حدیث ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے لیکن کمزور ہے، اور کمزوری حضور کی طرف سے نہیں ہے. کمزوری حضور کے فرمان میں نہیں ہے، کمزوری آگے بیان کرنے والوں کے اندر ہے. کہ کسی راوی نے حدیث کو جب صحابہ سے تابعین سے آگے جب پیش کیا تو ان راویوں کے اندر، ان بندوں کے اندر ایک بندہ ایسا تھا کہ جو حافظہ کمزور رکھتا تھا، یا جو باعمل نہیں تھا، نمازی پرہیزگار نہیں تھا. اس بندے کی وجہ سے حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی. یہ مطلب نہیں کہ حضور سے وہ کمزور حدیث چلی، صحابہ نے وہ کمزور حدیث آگے بیان کر دی، بلکہ آگے جن لوگوں نے وہ حدیث بیان کی ان کے اندر جا کے کیا ہوگی؟ وہ کچھ کمزوری ہو گئی. اب ضعیف حدیث کے بارے میں اصول ہے کہ یہ فضائل کے کاموں میں معتبر ہوتی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ہمارا عقیدہ نظریہ آج سے نہیں ہے، یہ محدثین، جمہور محدثین سب کا اجماع ہے اس کے اوپر. کیا؟ کہ ضعیف حدیث جو ہوگی وہ کس میں معتبر ہوگی؟ نیک کاموں کے اندر معتبر ہوگی. ضعیف حدیث سے صرف کوئی شرعی حکم نہیں نکال سکتے کہ ایک حدیث ضعیف ہو تو اس سے ہم حلال و حرام کا فیصلہ کر لیں، اس سے کوئی چیز فرض ثابت کر دیں، اس سے کوئی چیز واجب ثابت کر دیں. اس طرح ضعیف حدیث سے نہیں ہوگا. لیکن اگر ایک ضعیف حدیث کسی درود کی فضیلت میں آ جائے، کسی عبادت کے ضمن میں آ جائے، کسی صحابی کی شان کے اندر آ جائے تو وہ حدیث قابل قبول ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ درود تو پہلے ہی عبادت ہے، نماز تو پہلے ہی عبادت ہے، صحابہ کی شان تو پہلے ہی عرفہ و اعلیٰ ہے. اس کے اوپر اگر مزید کوئی ضعیف حدیث بھی آ جائے گی تو قابل قبول ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ تو پہلے ہی عظیم چیزیں ہیں. جیسے میں کسی بندے کی تعریف کروں، میں اس کی 100 تعریفیں کرتا ہوں، ایک تعریف کے اندر میری کمزوری ہو گئی. ایک تعریف جو میں نے اس کو کی کہ یار یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں مثال دے رہا ہوں، یہ بندہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن پتہ چلا کہ یار کبھی کبھی اس نے بولا بھی ہوا ہے، اکثر نہیں بولتا، تو یہ میری بات کیا ہو گئی؟ تھوڑی کمزور ہو گئی. اب اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ایک بات پکڑ کر اس بندے کی ساری کوالٹیاں ختم کر دی جائیں، ایسا نہیں ہوگا. اسی طرح کسی حدیث ضعیف کو سمجھیں کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے وہ کسی نیک کام کی ترغیب کے اندر آ گئی تو وہ درود پڑھنا، وہ نماز پڑھنا، وہ روزے رکھنا، وہ عبادات کرنا، وہ تو پہلے ہی نیکی تھی. اب ضعیف حدیث آنے کی وجہ سے مزید اس کو کیا ہو گئی؟ تقویت مل گئی. اگر یہ حدیث ضعیف نہ بھی ہوتی تب بھی وہ عبادت ہی رہتی. تو اس لیے شریعت نے کیا کہا کہ وہ ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل قبول ہے. وہ ضعیف حدیث کیا ہے؟ قابل قبول ہے. تو پہلا نقطہ یہ پتہ چلا کہ جو بھی ضعیف حدیث ہو وہ جھوٹی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث اگر کسی نیک کام کے اندر، کسی صحابی کی شان کے اندر، حضور علیہ السلام کی شان کے اندر ہوگی تو کیا ہو جائے گی؟ قابل قبول ہو جائے گی.
یہ دو باتیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک بدیہی سی بات ہے، کیا رجب کے پورے مہینے میں کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ بندہ 1400 سال بعد آگے کہے کہ لو جی رجب کے پورے مہینے میں کوئی عبادت نہ کرو؟ ایسا تو منکر بھی نہیں کہتے. کیا ہم رجب کے مہینے میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تہجد چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں؟ تو منکر بھی کہے گا نہیں نہیں ہے ایسی کسوں کیا ہے. کیا کہے گا کہ یہ ہم نے نہیں کہا. تو پھر ہم کہیں گے کہ تمہیں 27ویں کو کیا تکلیف ہو جاتی، 27 رجب کو تمہیں پھر کیا مسئلہ ہے؟ جب تم کہتے ہو کہ پورے رجب میں اللہ کی عبادت کی جائے تو کسی قرآن کی آیت کے اندر، کسی حدیث کے اندر یہ منع کیا گیا کہ فلاں دن اللہ کی عبادت نہ کرو؟ اللہ تو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے میرا ذکر کرو. تو مسجد کے اندر 27ویں کے اندر آ کر، شب برات کے اندر آ کر عبادت کیوں حرام ہو گئی؟ یہ کہنا کہ ایسی عبادت ثابت نہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ بات غلط ہے، عبادت ثابت ہے. دوسری، بالفرض کوئی حدیث نہ ہو تو کیا ہر عبادت کے اوپر حدیث چاہیے ہوگی؟ کیا ہر دن کی عبادت کے اوپر ہمیں حدیث چاہیے؟ کیا ہر مہینے کی عبادت کے اوپر ہمیں حدیث چاہیے؟ ایسا تو کہیں نہیں کہ ہر دن کے بدلے میں جب حدیث ہوگی تو میں نے عبادت کرنی ہے. بھائی ہر مہینے کے اندر جب حدیث ہوگی تو میں نے عبادت کرنی ہے، ورنہ میں عبادت ہی کوئی نہیں کرنی. ایسا کوئی بھی نظریہ درست نہیں ہے. ایک عقلی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد کیا رکھا؟ عبادت رکھا. تو بزرگوں کی تو سیرت یہاں تک ہے کہ وہ کھانا جو تھا وہ تھوڑا کھاتے تھے تاکہ زیادہ کھانے کے اندر وقت لگے گا تو ہم عبادت سے محروم رہ جائیں گے. وہ تھوڑا کھاتے تھے تاکہ عبادت کیا ہو سکے؟ زیادہ ہو سکے. تو شریعت نے تو کسی بھی مہینے، کسی بھی دن، کسی بھی رات عبادت کو ناجائز قرار نہیں دیا. ہاں بعض دنوں کے اندر روزے منع کر دیے، اور جن دنوں کے اندر روزے رکھنے منع کیے وہ 5 دن ہیں. جن دنوں کے اندر روزے رکھنا کیے گئے، منع کر دیے گئے، وہ کون سے دن ہیں؟ 5 دن. 2 عیدیں اور 3 روزے بڑی عید کے بعد جو تکبیرات والے دن ہوتے ہیں. ان 5 دنوں کے علاوہ پورے سال کے اندر کسی دن بھی روزہ رکھنا ناجائز نہیں ہے. جب کسی دن ناجائز نہیں تو 27 رجب کو کیوں ناجائز ہو گیا؟ شب برات کے اندر وہ روزہ رکھنا کیوں ناجائز ہو گیا؟ کہ جب اللہ نے مطلقاً اجازت دی، حضور نے کہہ دیا کہ ان 5 دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھنا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بقیہ کے اندر کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا درست ہے. قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جواز کے لیے دلیل ضروری نہیں ہوتی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ہمارے یہاں ہر بات کے کتنے لکھی ہے، کتنے لکھی ہے، اے عبادت کتنے لکھی ہے، اے درود کتنے لکھی ہے، اے عمل کتنے لکھی ہے. یہ ہمیشہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر ہر چیز کے بارے میں جواز نہیں لکھا ہوا، بلکہ جو چیزیں حرام تھی، ناجائز تھی، صرف اس کو بیان کر دیا. تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ ان حرام کردہ چیزوں کے علاوہ بقیہ چیزیں جائز ہو گئیں. میں مثال دیتا ہوں. میں یہ کہوں کہ لو جی قرآن تے لال مرچ، کالی مرچ، سبز مرچ، ٹھیک ہے، فلاں مرچ، فلاں چاول، فلاں کنک، فلاں چیز، ہزاروں چیزیں دنیا کے اندر ہم کھاتے ہیں، ان کی صراحت موجود ہے قرآن و حدیث میں. تو میں کہوں وہ سارے ہی حرام ہو گئے، اور وہ دلیل یہ تو ہو کر کدھر لکھا ہی نہیں ہے. مرغی کھانا کہہ تو کوئی قرآن ہی سے کدھر ہی مرغی کھان دی اجازت تھی، تو مرغی حرام ہو گئی. بھینس کا گوشت کھانے کے اوپر کلام ہے حدیثوں کے اندر. کیا حضور نے بھینس کا گوشت کھایا یا نہیں کھایا؟ بھینس کا گوشت. تو کیا میں کہہ دوں کہ لو جی بھینس حرام ہو گئی؟ اصول یہ نہیں.
اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا ذکر کر دیا، جو چیزیں حرام ہیں نشہ دینے والی ہیں اس کا ذکر حضور نے کر دیا، ان کے علاوہ بقیہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی کیا ہو گئیں؟ جائز ہو گئیں۔ میں کسی بچے کو چیز لینے بھیجوں اور میں کہوں کہ 1000 چیزیں لسٹ بنا کر دوں، اے بھی لے آنی، اے بھی لے آنی، اے بھی لے آنی، اے بھی لے آنی، اور ساری پرچون کی دکان کی ہیں، تو وہ ساری چیزوں کی میں لسٹ بنا دوں، کتنا میرا ٹائم لگے گا؟ اگر میں مختصر یہ کہہ دوں کہ یار یہ چیزوں کے علاوہ بقیہ ساری لے آؤ، تو بات کیا ہو جائے گی؟ مختصر ہو جائے گی۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جملے کے اندر پورا علم جو ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں۔ اب ایک بندہ ہمیں آ کے کہے لو جی ہیروئن تے کدھرے حرام نہیں لکھی، چرس تے کدھرے بھی حرام نہیں لکھی، تو ہم کیا فارمولہ پیش کریں گے کہ حضور علیہ السلام نے ہر نشہ دینے والی چیز کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ قیامت تک نئی سے نئی نشے کی چیزیں آ جائیں، نئے سے نئے نام آ جائیں، اس کو آئس کہا جائے، اس کو جو مرضی کہا جائے، جب وہ نشہ دینے والی ہے تو حضور کا فارمولہ موجود ہے کہ وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، اور جو نشہ نہیں دیتی وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ حلال ہو جائے گی۔ سیدھا سا فارمولہ۔ جو خلاصہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے یہ ایک تو جھوٹی حدیث نہیں ہوتی، دوسری فضائل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ مقبول ہوتی ہے۔ چنانچہ بہت عظیم عالم دین صوفی حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز کتاب قوت القلوب کے اندر لکھتے ہیں، فضائل اعمال اور فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حدیثیں کیسی ہی ہوں ہر حال میں مقبول اور ماخوذ ہے، چاہے وہ منقطع ہوں خواہ مرسل ہوں، ان کی مخالفت نہ کی جائے، نہ انہیں رد کیا جائے۔ پھر فرماتے ہیں آئمہ سلف کا، پچھلے بزرگوں کا، پچھلے علماء کا یہی طریقہ رہا ہے۔ یہ جو میں آج دلائل پیش کروں گا، میں دعوے سے کہتا ہوں منکروں کے پاس اس طرح کے بزرگوں کا کوئی ایک قول نہیں ہوگا جو صحیح ہے۔ بعضوں نے ایک ضعیف حدیث کو کہا ہے لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہے، اتنے پاورفل وہ نظریہ نہیں ہے۔ جو آئمہ کرام جن کو منکرین بھی مانتے ہیں ان کے واضح فرامین موجود ہیں کہ ضعیف حدیث کس میں قبول ہوتی ہے؟ فضائل کے اندر، نیک کاموں کے اندر، صحابہ کی شان کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ وہ قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم محدث ہیں، سارے فرقے والے ان کو مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بزرگ جو ہیں یہ فرماتے ہیں بے شک حفاظ حدیث یعنی حدیث کے جو علم رکھنے والے تھے اور علماء دین کا اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل جائز ہے۔ امام نووی، امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری، یہ تینوں عظیم علم حدیث کے ماہر ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اس کے اندر اتفاق ہے کہ حدیث چاہے کیا ہو، ضعیف ہو، لیکن کسی عبادت کے اندر ہو، کسی درود کے اندر ہو، کسی صحابی کی شان کے بارے میں ہو، تو اس حدیث کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے فقیہ ہیں احمد طحطاوی، بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ حاشیۃ الطحطاوی فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جس فعل کے بارے میں حدیث موضوع وارد ہو، حدیث موضوع، حدیث ضعیف سے بھی گئی گزری، کون سی حدیث؟ حدیث موضوع، جھوٹی حدیث۔ کہتے ہیں کہ جس فعل کے بارے میں کیا ہو؟
جھوٹی حدیث ہو، اسے کرنا اسی حالت میں ممنوع ہے کہ وہ فعل خود خلاف شرع ہو. وہ فعل کیا ہو؟ خود خلاف شرع ہو. تو اب اس حدیث کے اوپر بھی عمل نہیں کریں گے کہ وہ فعل ہی پہلے ناجائز ہے. میں مثال دیتا ہوں، سود کے بارے میں سب کو پتہ ہے سود حرام ہے، زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے. تو یہ فعل کیا ہے؟ گناہ ہے. اب اس کے جواز کے اوپر کوئی حدیث پیش کر دے اور حدیث ہو جھوٹی تو قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فعل ویسے ہی ناجائز ہے. پھر فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں بلکہ وہ فعل جو ہے جائز ہے اور حدیث جو ہے اس کے اوپر وارد ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ موضوع ہوگی اس کی ممانت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ موضوع حدیث جو ہوگی وہ ختم بھی ہو جائے تو وہ فعل کیا ہوگا؟ وہ تو جائز ہی رہے گا. سمجھ آئی ہے؟ مثال یہ ہے کہ ایک بندہ کوئی حدیث سناتا ہے کہ لو جی نماز نفل پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، نماز نفل پڑھنے کی کیا ہے؟ یہ فضیلت ہے، 2 حج کا ثواب ہوگا، 2 عمرے کا ثواب ہوگا. میں مثال دے رہا ہوں. ہمیں کسی نے آ کر حدیث سنائی کہ جو 2 نفل رکعت جو نماز پڑھے گا اس کو 2 حج کا ثواب ہے، اور بعد میں پتہ چلا یہ تو حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے، جھوٹی حدیث ہے. تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ کہ نفل نماز پڑھنا اب ناجائز ہو گیا؟ نہیں، بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ نفل نماز پڑھنا تو ثواب ہی رہا، وہ جو حدیث میں کہا تھا کہ 2 حج کا ثواب ہے وہ ثواب ختم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے. لیکن وہ کام تو حرام نہ ہوا، کیونکہ کام تو عبادت ہی تھا. تو یہی علامہ طحطاوی فرماتے ہیں کہ حدیث چاہے جھوٹی ہے لیکن ایسے کام کے اوپر ہے کہ جو کام کیا ہے؟ جائز اور ثواب ہے، تو وہ کام حرام نہیں ہوا. وہ جو فضیلت اس حدیث میں بیان ہوئی تھی وہ فضیلت منفی ہو گئی. ٹھیک ہے؟ یعنی روزہ رکھنے کے بارے میں ہے کہ جو بندہ ایک دن نفلی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے جہنم کو اتنا دور کر دے گا کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان وقفہ ہے. ایک کتنی فضیلت حدیث پاک میں بیان ہو گئی. اب ایک بندہ اور حدیث پاک روزہ رکھنے کے بارے میں پیش کر دیتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے، مثال ہے، جھوٹی حدیث پیش کرتا ہے کہ لو جی جو ایک دن روزہ رکھے گا اسے 10 حج کا ثواب ملے گا. اب وہ حدیث پتہ چل گئی یہ تو حدیث جھوٹی ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ نفلی روزہ رکھنے کا جو ثواب پہلی حدیث میں آیا کہ اس کو زمین و آسمان کے برابر جہنم سے دور کر دیا جائے گا، وہ عمل باقی رہا، وہ فضیلت کیا رہی؟ باقی رہی. جو 10 حج کی حدیث پاک دوسری کے اندر فضیلت تھی وہ نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث جھوٹی ہوئی ہے، سارا عمل حرام نہیں ہوا، اور اس عمل کے اوپر جو پہلے سے حدیثیں موجود تھیں وہ ساری باطل نہیں ہوئی. صرف وہ حدیث، وہ فضیلت ختم ہوئی کہ جو جھوٹی حدیث کی وجہ سے موجود تھی. پھر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ علماء کرام نے کئیوں نے لکھا کہ گلاب کا پھول سونگنے پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت. گلاب کا پھول سونگو تو درود شریف پڑھنے کے اوپر کیا ہے؟ فضیلت ہے. فضیلت آ گئی. محدثین نے کہا کہ یہ تو حدیث جھوٹی ہے، حدیث جھوٹی ہے. اس کے باوجود علماء نے کہا اس کے باوجود اگر کوئی شخص گلاب کا پھول سونگتے ہوئے درود پڑھے گا تو درود پڑھنے کا ثواب تو اسے ملے گا، لیکن جو فضیلت جھوٹی حدیث میں بیان کی گئی تھی وہ فضیلت نہیں ملے گی، درود پڑھنے کی فضیلت تو ملے گی ہی.
سمجھ آ رہی ہے بات کو کہ ضعیف حدیث تو معتبر ہی ہے، جھوٹی حدیث بھی معتبر نہیں ہے، لیکن جھوٹی حدیث آنے کے باوجود جائز کام یا ثواب والا کام حرام نہیں ہوگا۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جان رکھو کہ وضو کی دعاؤں کا، آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگوں کے اندر مشہور ہے، کئی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وضو کرتے وقت ہر عضو دھوتے وقت دعا ہے، ہر عضو دھوتے وقت دعا ہے، جیسے چہرہ دھوتے وقت کی دعا ہے، یا اللہ میرا چہرہ قیامت والے دن روشن فرما، دایاں ہاتھ دھوتے وقت اے مولا میرا نامہ اعمال قیامت والے دن میرے دائیں ہاتھ میں دینا، ٹھیک ہے۔ تو مختلف دعائیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ یہ جو وضو کے بارے میں روایتیں جو دعائیں ہیں، یہ دعائیں حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ دعائیں مانگنا حرام ہو گیا، بلکہ کیا فرماتے ہیں، بلکہ یہ دعائیں مانگنا مستحب ہے، بدعت نہیں ہے۔ یہ ملا علی قاری نے بدعت کی نفی کی، ناجائز کی نفی کی، اور کیا فرمایا کہ یہ مستحب ہے۔ علماء اعظام اور اولیاء کرام نے ہر وضو کے لائق دعا کی مناسبت سے مستحب فرمایا کہ وہ دعا مانگ لی جائے۔ ایک بندہ جو ہے وضو کر رہا ہے اور ہر عضو دھوتے وقت کلمہ شریف پڑھ رہا ہے، تو کیا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ حرام ہے؟ کیا ہم یہ کہیں گے تو گناہ کر رہا ہے؟ اور دلیل یہ دیں گے کہ یہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ ایک بندہ جو ہے وہ رات کو سوتے وقت 1000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، تو کیا اس کو یہ کہیں گے کہ یہ حرام کام کر رہے ہو، یہ تو کسی حدیث میں ثابت نہیں۔ ایک بندہ ہر روز 10 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، تو کیا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تو حرام کام کر رہا ہے، بدعت ہے، یہ تو کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ اس طرح ہم لگے رہیں گے تو پھر ساری عبادتوں کو ہی نجائز کہی جائیں گے، نفلی عبادتیں ساری حرام ہو جائیں گی۔ تو اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو عبادت شریعت نے مقرر کر دی، حضور نے قرآن پڑھنے کے بارے میں حدیثیں بیان کر دی، قرآن کے اندر عبادات کی ترغیب ہو گئی، حضور علیہ السلام نے نفلی روزے کی ترغیب دے دی، حضور علیہ السلام نے درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں بیان کر دی، نوافل پڑھنے کی فضیلتیں بیان کر دی، اور یہ سب قرآن و حدیث صحیح طور پر ثابت ہے، تو پھر ہم چاہے 27 رجب کو کوئی عبادت کرے، کوئی 15 شعبان کو کرے، اس کو ناجائز و بدعت نہیں کہہ سکتے۔ جو ناجائز و بدعت کہتا ہے دلیل وہ دے کہ لو جی فلاں حدیث میں آیا ہے کہ 27ویں رات کو عبادت کرنا حضور نے ناجائز قرار دی، یہ فارمولہ نہیں کہ جی صحابہ نے نہیں کی، یہ فارمولہ نہیں کہ حضور نے نہیں کی، یہ تو کوئی کسی جگہ کسی بھی محدث نے نہیں کہا کہ جو بھی عبادت حضور نے نہیں کی وہ حرام ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر تو کئی عبادات ہیں، کئی درود پاک ہیں، ایک بندہ کہے کہ لو جی میں 1000 مرتبہ درود نہیں پڑھتا، کیوں؟ کیونکہ حضور نے نہیں پڑھا۔ میں مثال دے رہا ہوں، دن میں ایک مرتبہ کہ ایک بندہ 10,000 مرتبہ درود پڑھے، اور یہ کہے دوسرا کہ تو یہ تو بدعت ہے کہ حضور نے تو کبھی 10,000 نہیں پڑھا، تو کیوں 10,000 پڑھ رہا ہے؟ تو پھر کیا اس کو کہیں گے کہ یہ حرام ہو گئی؟ ناجائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے، یہ فارمولہ کسی نے نہیں بیان کیا کہ لو جی جس کام کو بھی حرام کہنا ہو یہ اصول بنا لو کہ لو جی صحابہ نے نہیں کیا اس لیے حرام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صحابہ نے تو ختم بخاری بھی نہیں دلایا، ٹھیک ہے، سارے ہی دلاتے ہیں۔ صحابہ نے تو اپنی اپنی مذہبی پھر تحریکیں بھی نہیں بنائیں، ٹھیک ہے، صحابہ نے اپنے اپنے مدرسے بھی نہیں بنائے، ٹھیک ہے، صحابہ نے تو اور کام بھی نہیں کیے، صحابہ نے جمعے پڑھانے کے اوپر اجرت بھی نہیں لی، امامت کے اوپر پیسے بھی نہیں لیے، سارے مولوی لیتے ہیں، سارے فرقے والے لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اصول کہیں بھی لکھا نہیں۔ جو بھی شخص یہ کہے کہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا اس لیے بدعت ہے، انہوں اتنے ہی فرق تے 1000 لین گنا دیو کہ پاجی اے کام تسی دس دیو صحابہ نے کیتا، یہ کہاں کیا اصول ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا؟ اصول یہ ہے کہ جو کام صحابہ نے کیا ہوگا، جو کام حضور نے کیا ہوگا وہ سنت بن جائے گی، اور جو کام صحابہ نے یا حضور نے نہیں کیا
ہے نیک کام تو وہ فقط ایک نفلی عبادت رہے گی. ایسا ہے نا, دیکھو ظہر کی نفل الگ ہیں اور سنتیں الگ ہیں. نفل کیوں نفل ہے؟ اس لیے کہ حضور نے ان کو نہیں پڑھا, باقاعدگی سے ان کو نہیں پڑھا. وہ سنت کیوں کہتے ہیں؟ سنت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حضور سے ثابت ہے. تو جو نفل پڑھتے ہیں ان کا کوئی ثواب نہیں, اس کا ثواب کیا کوئی نہیں ہوگا. ہم کیا کہیں گے؟ سنت کا ثواب زیادہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا, اور نفل کا ثواب اس سے کم ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کی سنت تو نہیں ہے لیکن یہ عبادت ہے, نفلی عبادت کا اپنا ثواب ہے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ آگے چلتے ہیں. پھر یہ بھی ایک اصول ہے کہ اگر ایک ہی مسئلے کے اوپر کئی ضعیف حدیثیں جمع ہو جائیں, ایک ہی مسئلے کے اندر کئی کیا ہو جائیں, ضعیف حدیثیں جمع ہو جائیں, تو ان کو بھی تقویت مل جاتی ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ موضوعات کبیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ترک متعددہ اگرچہ ضعیف ہوں, حدیث کو درجہ حسن تک ترقی دے دیتے ہیں. موضوعات کبیر ایک مستند ترین کتاب ہے, ہر مذہب فرقے والا اس کو پڑھتا ہے. اس کتاب کے اندر یہ اصول بیان کیا کہ اگر ضعیف حدیث جو ہے ایک نہیں ہے, دو تین ہو گئی, اور ایک ہی چیز کی فضیلت کے اوپر جمع ہو گئی, تو کیا کہتے ہیں؟ پھر اس عمل کو کیا ہو جائے گی؟ تقویت ہو جائے گی. اب رجب کے مہینے کے اندر 27ویں کی عبادت اور صبح روزے رکھنے پر, اسی طرح شب برات پر ایک نہیں دو نہیں کئی احادیث موجود ہیں, جن سب کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے, محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر صراحت کی کہ 27ویں رات کو عبادت کرنا, دن کو روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے, اور 15 شعبان کو رات عبادت اور صبح روزہ رکھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور یہ منکرین کے اپنے مولویوں کی کتابوں سے بھی ثابت, جو آج بدعت کہتے ہیں ان کے مولویوں کی کتابوں سے بھی یہ ثابت ہے. آج صرف اپنا ایک امتیاز رکھنے کے لیے ہر فرقے نے یہ طریقہ نکالا ہوا کہ لو جی میں اگر انہوں مان لیا تو میری تو نہ چلے گی. ورنہ کوئی بھی رات ہو, کوئی بھی دن ہو, اس کے اندر روزہ رکھنا, عبادت کرنا کیا ہے؟ باعث ثواب ہے. جن دنوں کے اندر ممانت ہے وہ دن حدیث پاک میں بیان کر دیے گئے. اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, متروک یا منکر کے سخت قوی الضعف ہو, یعنی حدیث سے ضعیف بہت زیادہ کمزور ہے, حدیث بہت زیادہ کمزور ہے, مگر وہ کثیر سندوں کے ساتھ ہے, تو فرماتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہوتی ہے کبھی حسن کے درجے میں چلی جاتی ہے. پھر آپ فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ محدثین اور فقہا نے فرمایا کہ فضائل اور نیک بات کی ترغیب اور بری بات سے خوف اگرچہ ضعیف حدیث میں موجود ہو, اس کے اوپر عمل جائز اور مستحب ہے. یعنی ایک حدیث پاک ہمیں پتہ چلی کہ سود کھانے کی یہ ممانت ہے, تو وہ فرماتے ہیں وہ حدیث ضعیف بھی ہوگی تو چلے گی. کیوں؟ کیونکہ سود کھانا تو پہلے ہی حرام تھا, اب ضعیف حدیث میں اور زیادہ خوف آ گیا تو پھر عمل کر لیا جائے, کیونکہ وہ تو پہلے ہی گناہ تھا, شدید گناہ تھا. اب وہ ضعیف حدیث بھی کیا ہو جائے گی؟ اس میں قابل قبول ہو جائے گی. ہاں ضعیف حدیث سے ہم کوئی فرض کوئی واجب ثابت نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن ضعیف حدیث کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کسی نیک کام کی فضیلت کے اوپر ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, یہ بڑا اہم ہے, یہ یاد رکھنے والا ہے. اس سے 27ویں کی رات ہو, رجب کی رات ہو, شب برات ہو, سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کنز العمال جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 791 حدیث پاک سنیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جسے
اللہ تعالی سے کسی بات میں کچھ فضیلت کی خبر پہنچے، جسے کسی بات میں، کسی نیک کام میں، کسی جائز کام کے اندر کیا پہنچے؟ فضیلت کی بات پہنچے، اور وہ اپنے یقین اور اس کے ثواب کی امید سے، یقین اور کیا ہو؟ ثواب کی امید سے اس پر عمل کرے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو وہ فضیلت عطا فرمائے گا اگرچہ خبر درست نہ ہو۔ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے نا بڑے، وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، سیدھے سادھے ہوتے تھے، جو بھی کوئی اچھی بات کہتا تھا تو عمل کر لیتے تھے۔ اسی ہو گیا زیادہ پڑھے لکھے سوشل میڈیا لے، اسی کے گل دی کھل لبیڑنے، پھر 2 نمبر مولویاں دے پیچھے لگ کے کئی چیزوں کا انکار، بزرگوں کی بے ادبی ہے، صحابہ کی شان میں بے ادبی ہے، اہل بیت کے فضائل کے انکار، پھر ہمیں کوئی بھی بات سچی نہیں لگتی۔ یہ بزرگوں کا فرمان ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے صوفی ہیں، وہ فرماتے ہیں برے بندے کی صحبت کا ایک اثر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں برے بندے کی صحبت کا اثر ایک یہ ہوتا ہے کہ نیکوں کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ جو بندہ زانیوں میں بیٹھے گا اسے ہر عورت 2 نمبر لگے گی، ہر بندہ اس کو زانی لگے گا۔ جو حرام خوروں کے ساتھ بیٹھے گا نا، رشوت خوروں کے ساتھ، اس کو ہر بندہ سرکاری ملازم 2 نمبر لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو صحبت کا اثر ہو گیا۔ اور جو نیکوں کی صحبت میں بیٹھے گا نا، اس کے دل میں کسی گناہ کے اوپر بھی، کسی بندے گناہ گار کے بارے میں بھی حسن ظن رہے گا کہ یار ہو سکتا ہے صحیح ہوئے، سانو نظر آ رہے۔ یہ بزرگوں کا فرمان۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غلط بات پھیلاتے جاتے ہیں، ثواب سمجھ کر غلط ملت باتیں، غلط ملت مولویوں کی تقریریں عام کرتے جاتے ہیں۔ وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جری تھوڑی بہت عبادت سی کرنے سا، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائی، کوئی صدقہ خیرات، کوئی شب برات میں 2 نفل ہی پڑھ لیتے تھے، اوندے تو بھی گئے۔ ٹھیک ہے، بزرگوں کے نام پر کوئی اصال ثواب کی نیاز ہوتی تھی، اپنے خاندان والے غریب کچھ کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی حرام و بدعت ہوئی، وہ بھی گئی۔ تو اس سے وہ جو سیدھے لوگ تھے جس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ ان کو پتہ چلا کہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، وہ رب کا فرمان ہے، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر گہرائی جگے اللہ تے یقین رکھ دے اندر تے عمل کر لیتا، تو حضور فرمانے رب انہوں ثواب عطا فرمائے۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ ایک بندہ غلط فہمی کے اندر بھی اللہ سے امید لگا کر کوئی نیک کام کر رہا ہے، وہ حدیث چاہے موضوع ہو، ضعیف ہو، اللہ تو اس کو اس کی نیت کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک واقعہ اخبار میں آیا کہ ایک بندہ جو تھا وہ مر گیا، عام سا بندہ تھا، تو کچھ دنوں بعد اس کے ساتھ والی قبر جب کھودی گئی تو وہ صحیح سلامت جسم کے ساتھ اپنی قبر میں موجود تھا۔ تو لوگوں نے اس کی بیوی سے آ کر پوچھا کہ یہ کون سا اچھا عمل کرتا تھا کہ اللہ نے اس کا جسم قبر میں سلامت رکھا اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود؟ تو اس عورت نے کہا کہ اسے آتا جاتا کچھ نہیں تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جب لوگ تلاوت کرتے تھے تو اس کو تلاوت نہیں آتی تھی، اس کو تلاوت نہیں آتی تھی، تو وہ گھر آتا تھا قرآن کھول لیتا تھا، تو قرآن کھول کر کہتا تھا مولا پڑھنا تے کوئی نہیں آندا، لیکن جیری آیت تیری ہے نا مولا اے بھی حق کے، اے بھی حق کے، اے بھی حق کے۔ رب تعالیٰ نے بخش دیا۔ جو زیادہ سیانہ بننے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، یہ منکر جو ہوتے تھے جو نبیوں کے معجزوں کو نہیں مانتے تھے، وہ یہی تو دلیلیں دیتے تھے کہ نہیں جی نہیں میں نہیں مانتا، اے تے جادو ہے، نہیں جی نہیں اے تے اینج ہے۔ جو فلسفی نہیں ہوتے، فلسفی جو ہوتے ہیں ہر گل نو گھما دینا، الٹی سیدھی کر دینا۔ جو سیاح ہوتا ہے وہ کہتا یار مولا
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹ सूरज ग्रहण इंज होया, वो साइंस के ऊपर डाल देते हैं, अपने आमाल की तरफ नज़र नहीं करते। जो सियाने होते थे वो दो टो कहते सी मौला असी गुनाहगार, अपना फजल कर दे। हक भी यही है। इसी तरह एक हदीस पाक थी बुध वाले दिन नाखून काटने के बारे में। तो हदीस पाक में आया कि बुध वाले दिन जो नाखून काटेगा तो उसको कोर की बीमारी पड़ जाएगी। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उन्होंने कहा कि ये तो हदीस ही ज़ईफ़ है। उन्होंने बुध वाले दिन नाखून काटे तो वो बर्स की बीमारी में कोर पड़ गया। बहुत बड़े आलिम दीन थे। ख्वाब में हुजूर का दीदार हुआ। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे कोर पड़ गया। तो हुजूर ने फरमाया कि अच्छा ये जो मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ ये कई किताबों के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। आला हज़रत ने फतावा रिज़विया के अंदर भी लिखी हुई है और भी कई किताबों के अंदर ये हदीस, ये रिवायत, ये वाक़या मौजूद है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें मेरी हदीस नहीं पहुंची थी? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मेरे इल्म के मुताबिक ये हदीस क्या थी? ज़ईफ़ थी। अब सुने हुज़ूर के फरमान। आप फरमाते हैं, जो हदीस के अल्फाज़ उन्होंने फरमाए, ख़बरदार मेरी हदीस को हल्का ना समझा, मेरी हदीस को हल्का ना समझना। फिर आता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते अक़दस उसके जिस्म के ऊपर फेरा तो वो कोर वाला जो जिस्म था वो ठीक हो गया। और उन्होंने उसके बाद तौबा की कि मैं कभी भी ज़ईफ़ हदीस को भी इस तरह रिजेक्ट नहीं करूँगा। यानी आज के मौजू का जो खुलासा है वो ये है कि ज़ईफ़ हदीस झूठी हदीस नहीं होती। झूठी हदीस को क्या कहते हैं? मौजू हदीस। ज़ईफ़ हदीस को क्या कहते हैं? कि हदीस है लेकिन क्या है? कमज़ोर है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि बंदा ज़ईफ़ हो तो उसको ये थोड़ी कहते हैं बंदा ही नहीं, बल्कि क्या कहते हैं? इंसान है लेकिन क्या है? कमज़ोर है। इसी तरह ज़ईफ़ हदीस का मतलब ये होता है कि रावियों के अंदर कोई कमज़ोर रावी आ गया, कोई बेअमल रावी आ गया, जिसकी वजह से वो हदीस क्या हो गई? कमज़ोर हो गई, ज़ईफ़ हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हदीस ही नहीं। फिर अगर वो हदीस किसी नेक काम के बारे में हो, किसी दुरूद की फजीलत में हो, किसी नमाज की फजीलत में हो, किसी और रोज़े वगैरह की, किसी और इबादत की फजीलत में हो, या किसी सहाबी की, किसी नबी की शान के मुतालिक हो, तो वो काबिल कबूल है। हमारे यहाँ क्या ट्रेंड चल गया? हदीस ज़ईफ़ हो, उसको ऐसे रिजेक्ट करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। और वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि अगर ज़ईफ़ हदीस ये मान लेंगे, इसके ऊपर अमल करेंगे तो साडा कारोबार बंद हो गया। हम तो लोगों को बिदत बिदत कहते हैं, तो वो सारे क्यों होंगे? वो समझ जाएंगे। हालांकि ये असूल है कि किसी चीज़ को बिदअत या नजायज़ कहने के लिए वाज़े सही हदीस दरकार है, कि जिसके अंदर वाज़े लिखा हो, नॉमिनेट किया हो कि ये अमल नजायज़ है। असूलों के साथ शिरक बिदत साबित नहीं होते। शिरक या बिदत जो है वो सही हदीस के अंदर वाज़े लिखा हो कि ये अमल क्या है? ये नजायज़ व हराम है, तब वो नजायज़। अंदाज़े लगाना, ये फार्मूला लगाना कि जो काम सहाबा ने नहीं किया वो बिदत है, और ख़ुद एसी लगाकर चार जो है वो कलीनों के ऊपर नमाज पढ़े, मीनार बने हों, मेहराब बने हों संगे मरमर के, तो ये भी तो सहाबा ने नहीं किए। बुखारी शरीफ के ख़त्म कौन सा सहाबी दिलाता था? सालाना इज्तिमा अपने मदरसे का कौन सा सहाबी करता था? अपने मदरसे कौन चलाता था? अपनी अपनी तहरीकों के झंडे कौन सहाबी बनाता था? तो ये सारी बिदत हो जाएंगी। अल्लाह ताला फितनों से महफूज फरमाए। हमें 27 रजब हो, शब बरात हो, जो भी मुबारक दिन है उसके अंदर इबादत करने और अल्लाह ताला को राज़ी रखने की तौफीक अता फरमाए। अभी अज़ान होगी, उसके बाद